إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے حدیث کی حجت یعنی اس کی شرعی حیثیت اور منکرین حدیث کے حوالے سے چند باتیں کی تھیں. آج ہم آپ کے سامنے آسان فہم انداز میں حدیث کی قسمیں یعنی اس کی اقسام کتنی ہیں اور صحیح اور حسن اور ضعیف ان احادیث کا مختصر سادہ سا تعارف انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ ہر عامی مسلمان وہ کم از کم صحیح اور غلط کی پہچان کر لے اور منکرین حدیث کے پروپیگنڈے سے بچ جائے، کیونکہ یہ چند ضعیف یا موضوع روایات کو سامنے رکھ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہی کہتے ہیں مشکوک ہے، نعوذ باللہ. یعنی یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا. تو اس لیے عام مسلمان کو تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے حدیث کے بارے میں. تو میں نے سمجھا کہ اس پر چند خطبے ہونے چاہیے سادہ طریقے کے اندر. اب حدیث کی کتنی قسمیں ہیں یہ بڑی بچوں سمجھنے والی بات ہے، اور انشاءاللہ آپ کا جب ٹیسٹ ہونا ہے نا ابھی چند دنوں تک، اس میں نے یہ سوال بھی پوچھنے ہیں، یاد کر لیں. حدیث کی جو اقسام ہے نا، قسمیں جو ہیں وہ ہیں تین. کتنی؟ تین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول وہ بھی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی عمل جو آپ نے کیا وہ بھی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یعنی آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اسے برقرار رکھا. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ تین. قول
او فعل او تقریر. قول سے مراد ہوتا ہے بات، جو آپ نے حکم دیا، جو آپ نے کہا، ٹھیک ہے، اسے قول کہتے ہیں. میں اب بول رہا ہوں تو قول کیا ہے؟ جو آپ نے اپنی زبان سے حکم ارشاد فرمایا، وہ بھی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کسی صحابی نے بیان کیا، آپ نے بیان نہیں کیا، لیکن صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب نماز کے رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، جب 2 رکعتیں پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کا رفع الیدین کرتے تھے. یہ اب اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا، لیکن کیا ہوا؟ صحابی نے دیکھا آپ کو نماز پڑھتے، اور صحابی رسول نے اسے بیان کر دیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل والی حدیث، یعنی جو آپ نے عمل کیا وہ عمل کسی صحابی نے دیکھ کر بیان کر دیا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور قول والی حدیث کیا ہے؟ قول والی حدیث ہے، یہ حدیث متواتر ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں. بڑی سننے والی، یہ سمجھنے والی بچوں باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص من کذب علی متعمدا. اب یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے. آپ نے بیان کیا، آپ نے حکم دیا، آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا. یہ حدیث کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور اولین قسم ہے. کیا فرمایا؟ یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں نا اب، یہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے. اور بیسیوں نہیں، کئی صحابہ کرام نے اسے روایت کیا ہے. کئی صحابہ کرام نے، جن کی تعداد 100 سے بھی زیادہ بنتی ہے. کیا فرمایا؟ یہ حدیث کا ترجمہ بھی سب نے یاد کرنا ہے. فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا. اس سے پتہ کیا مراد ہوتی ہے؟ مثلا میں نے کوئی بات کہی ہی نہیں اور کوئی بندہ کے ڈاکٹر صاحب نے آکھیا سی جی، یہ مثال دے رہا ہوں میں، آپ نے کوئی بات کی ہی نہیں اور آپ کا دوست کہ جی اس نے کہا تھا. یہ تو عام بندے کی بات ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا عام بندے سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ میری بات دین نہیں ہے. میری بات دین تو نہیں نا، میری وہ بات دین ہے جو میں اللہ اس کے رسول کی دلیل سے بیان کروں. ٹھیک ہے، میری ذاتی رائے دین نہیں ہے، امام بخاری کی ذاتی رائے دین نہیں ہے. دین اللہ کے نبی کی بات ہے، اللہ کا قرآن ہے. اسی طرح ہے نا. اب کیا ہے؟ فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھا. جس بندے نے جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے غلطی سے بیان ہو گیا بعد میں وہ توبہ کرے اسے سمجھ آ جائے تو، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت بات یہاں کرنے لگے ہیں. متواتر حدیث ہے، من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا یا میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا، فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ پکا جہنم میں بنا لے. صرف اتنی بات کہ آپ اللہ کے نبی کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کریں جان بوجھ کر، آپ کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں فرمان رسول، فرمان نبوی، سوشل میڈیا، فیس بک، فلان دماغ جناب پوسٹیں چڑھی ہوئی ہیں، نہ حدیث، نہ دلیل، نہ ریفرنس، نہ عربی، حتیٰ کہ بخاری مسلم تک نیچے لکھا ہوتا ہے. میں کئی دفعہ میرے سامنے کوئی بات ہے، میں دیکھتا ہوں بخاری کو کوئی پتہ ہی نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک بات، جو تیری چاہت ہے وہ میری چاہت ہے، جو تیری، اگر تو میری چاہت پر چلے گا تو تیری چاہت. صحیح مسلم، بھائی کہاں سے آئی ہے؟ کچھ اللہ کا خوف کرنا چاہیے. یہ بنیادی طور پر نا، میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا انگلش میں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے اور برطانیہ اور ان ملکوں نے
باقاعدہ اردو زبان بولنے لکھنے سمجھنے والے غیر مسلم ہائر کیے ہوئے ہیں، لاکھوں ڈالر ان پر لگائے جاتے ہیں، وہ صبح سے لے کر رات تک پتہ کیا کرتے ہیں، جھوٹی حدیثیں، غلط پوسٹیں، گمراہ کن مواد، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لڑکیوں کو لڑکوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک نا میگزین ہمارے یہاں چلتا تھا، ابھی بھی ہے، اخبار جہاں، دیکھا ہوا ہے کسی نے؟ اخبار جہاں، یہ ایک نا اتنا سا رسالہ ہوتا تھا، اس کے اندر ایک کہانی چھپتی تھی، 3 عورتیں 3 کہانیاں۔ میں نے اس پر ایک مقالہ پڑھا انگریزی زبان کے اندر، وہ کہتا ہے یہ 3 عورتیں 3 کہانیاں جھوٹی کہانیاں ہیں، عشق، معشوقی، بدکاری، بے حیائی اور شادی سے پہلے یاریاں، اس پر لوگوں کو انگیخت کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام، جناب وہ کہانیاں لکھے جا رہے ہیں۔ میں بھی حیران رہتا کہ ہر ہفتے انہوں 3 کہانیاں لب جاتی ہیں، ہر ہفتے اس ظالم کو 3 نئی کہانیاں مل جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ شیطان ہے جو جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ باندھا نا وہ پکا جہنمی ہے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اچھا ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ آپ تک کوئی بات پہنچی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، یا کسی کے بارے میں، یا فلاں چیز کے بارے میں، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میری کیا ذمہ داری ہے؟ اگر میرے بارے میں یا کسی کے بارے میں آپ تک کوئی بات کسی سے پہنچے تو آپ اس پر یقین کریں گے یا تحقیق کریں گے؟ بولیں یار۔ اگر آپ اس پر بغیر تحقیق کے یقین کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5 مقدمہ ہے صحیح مسلم کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس بندے کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں جو بغیر تحقیق کے بات کو آگے بیان کر دے۔ کوئی نے آخیا جے بھائی پھاڑ لو بھائی پھاڑ لو، بات کوئی بھی نہیں ہوتی، قتل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، حدیث یہ اللہ کے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تحقیق کرنے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھا وہ بندہ پکا جہنمی ہے۔ حدیث کی کتنی قسمیں؟ 3۔ قول، آپ کا قول، آپ کا حکم، آپ کی زبان مبارک سے جو ارشاد ہم تک پہنچا صحیح سند کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ دوسرا فعل، آپ کا عمل اللہ کے نبی کا کسی صحابی نے بیان کر دیا۔ اب صحابہ کیا کہتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جن کا یوم شہادت 18 ذی الحج تھا، 2-3 دن پہلے بڑے مظلوم طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس مدینہ منورہ کے اندر 10,000 زر خرید غلام تھے۔ کتنے؟ 10,000 زر خرید غلام، جو ان کے مال ڈنگر کی حفاظت کرتے تھے۔ مال ڈنگر کتنا ہوگا؟ وہ ساڑھے کو 4 نوکر نہیں رکھن ہوں۔ کئی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں زمینداروں کا تھا جی ساڑھے نوکروں نے بڑا ذلیل کیتے، بھاگ جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ 10,000 زر خرید غلام، لاکھوں کی تعداد میں جانور ہیں۔ جب خلیفہ بنے 1 اونٹنی تھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ صرف غزوہ موتا کے موقع پر 100 اونٹ میرے بھائیو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ 2 بیٹیاں اللہ کے نبی کی آپ کے گھر تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں وہ والا وضو کر کے دکھاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل والی حدیث ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان نہیں کیا۔ کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، آؤ میں تمہیں وہ وضو کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح پیارے پیغمبر وضو فرمایا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے پانی منگوایا، بسم اللہ پڑھا، سارا وضو کیا، اور جب وضو کر کے دکھایا تو فرمایا یہ وہ وضو میں نے کیا ہے جو میں نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فعل والی حدیث ہے، آپ کا فعل بیان کیا۔ اور تقریر والی حدیث کون سی ہے؟ تقریر ہوتا ہے کوئی بات جو اللہ کے نبی کے سامنے عمل ہوا اور آپ نے اسے برقرار رکھا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسے برقرار رکھا۔ اب ایک حدیث سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہوتی جائے نا۔ مسائل اور احکامات بیان کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، اس میں کمپیریزن کرنا پڑتا ہے۔
میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کروائی. فجر کی جماعت کے بعد دیکھا کہ ایک صحابی فجر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے. اب یہ سن لیں کیا کیا انہوں نے؟ فجر کی جماعت اللہ کے نبی کے ساتھ ادا فرمائی اور 2 رکعتیں ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا. آپ نے ان سے فوری طور پر یہ سوال کیا، کیا آپ نے ہمارے ساتھ فجر نہیں پڑھی؟ کہا جی فجر میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے، میری 2 سنتیں رہ گئی تھیں جو میں نے ادا کر لیں. میری 2 سنتیں رہ گئی تھی جو میں نے پہلے پڑھنی تھیں، وہ میں نے ادا کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا. یہ ہے تقریری حدیث، یعنی اللہ کے نبی کے سامنے کوئی عمل ہوا دین کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوا، آپ نے اسے منع نہیں کیا. اور ایک اصول یاد رکھ لیں، نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی بات جو شریعت کے خلاف ہو، اگر وہ خلاف ہے تو اس پر خاموش رہیں. اللہ کے نبی کا خاموش رہنا بھی حدیث ہے. اب دیکھیں نا، صحابی نے 2 رکعتیں پڑھی، آپ نے پوچھا کہ جی تو نے فجر پڑھی ہے؟ کہا جی نہیں، فجر میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے، یہ میری 2 سنتیں تھی پہلے والی وہ رہ گئیں، میں وہ پڑھ نہیں سکا، میں نے فوری طور پر پڑھ لی ہیں. آپ نے منع نہیں کیا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو اسے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اس میں یہ مسئلہ نکلا، دوسرا یہ ہمارے ہاں نا جماعت کھڑی ہوتی ہے اور جناب لوگ وہ ایک کونے میں، وہاں 2 کونے میں لوگ کھڑے ہو کے فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ناجائز عمل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے، جب فرض نماز کی تکبیر اقامت ہو جائے، لا صلاۃ الا المکتوبہ، اس وقت کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے. آپ سنتے ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اقامت تکبیر شروع ہو گئی، فوری طور پر آپ پر لازم ہے آپ اپنی سنتیں نفل فوری طور پر وہاں ختم کر کے جماعت میں شامل ہوں، سنتے بعد میں پڑھ لیں. تو یہ جو فجر کی جماعت کے ساتھ ساتھ لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ غیر شرعی بدعتی عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے. تو انہوں نے 2 سنتے پڑھی اور سنتے پڑھ کر وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل سے منع نہیں فرمایا. اسے کہتے ہیں تقریری حدیث. کیا کہتے ہیں؟ تقریری حدیث. سمجھ آ گئی جی تینوں قسموں کی؟ پہلی حدیث آپ کا حکم، آپ کا قول، آپ کی بات، آپ جو بات حکم دے دیں، ارشاد فرما دیں، ٹھیک ہے، وہ ہے. دوسری آپ کا عمل کوئی دوسرا صحابی بیان کر دے. اب دیکھیں ایک صحابی کا ذکر کروں، یہ صحابی ہیں، ان کا نام ہے وائل بن حجر. تھوڑا تھوڑا علم بھی ملتا جائے گا. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، یہ نا یمن کا شہزادہ تھا. سنن ابو داود میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں بھی ان کی حدیث ہیں. یہ یمن کا شہزادہ تھا اور یہ 7 ہجری کے آخر میں مسلمان ہوئے. کب مسلمان ہوئے؟ 7 ہجری کے آخر میں. 8 ہجری میں یہ پہلی دفعہ مدینہ منورہ تشریف لائے. ان کے ساتھ 20-25 بندوں کا وفد بھی تھا. ظاہر ہے یمن سے آئے 2-2.5 مہینے سفر کر کے، اور یہ تقریباً 20 دن مدینہ میں انہوں نے قیام کیا. خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آیا اس لیے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے، آپ سے علم بھی سیکھا جائے، نماز، روزہ، احکامات، وضو، طہارت، سب کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اچھا یہ نہ آئے، 20 دن رہے، پھر چلے گئے. پھر یہ 10 ہجری کے اندر دوبارہ آئے. 9 ہجری میں آئے، پھر 10 ہجری کے اندر دوبارہ آئے. 10 ہجری کے اندر جب یہ دوبارہ آئے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 مہینے پہلے کا وقت ہے. کتنے مہینے؟ تقریباً 4 مہینے. یہ آخر میں آئے ہیں، جاڑے کا موسم تھا، یعنی سردی کا موسم تھا. کہتے ہیں میں جب یمن سے آیا تو اس وقت ہمارا قافلہ جب مدینہ منورہ میں پہنچا ہے تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کی امامت فرما رہے تھے. نماز کی امامت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کی بکل ماری ہوئی تھی. جس طرح ہم سردیوں میں چادر لے لیں، مدینہ میں اچھی خاصی سردی ہوتی ہے. جو لوگ وہاں سردیوں میں گئے انہیں پتہ ہے خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے. ہم مدینہ میں تھے، بڑی سردیوں کا موسم تھا. اب یقین کریں کہ شدید سردی، کامڑی لگ جاتی. مدینہ کی صبح ٹھنڈی ہیں، مکہ میں فیل نہیں ہوتا اتنا.
سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے بھائیوں کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نماز ادا فرما، کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک لی ہوئی ہے، آپ جماعت فرما رہے ہیں، ہمارا قافلہ پہنچا تو جماعت کھڑی تھی، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لی ہوئی تھی، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رکوع میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور رکوع جانے سے پہلے اپنے کندھوں تک اٹھایا۔ یہ ابو صحابی نے فعل بیان کیا اللہ کے نبی کا 9 ہجری کا، 10 ہجری کا، 9 ہجری میں آئے پھر 10 ہجری میں، 10 ہجری کا 11 میں ربیع الاول کے اندر آپ کی وفات ہے۔ اب یہاں اس نے ایک عمل بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور اسے اٹھایا، رفع الیدین کیا۔ اسی طرح صحابہ نے بے شمار کام، بے شمار افعال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہیں جو حدیث فعلی حدیث بن گئے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں بھائی۔ اسی طرح قرآن کی تشریح اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں، آپ اس وقت تک انہیں سمجھ نہیں سکتے جب تک اللہ کے نبی کی حدیث شامل نہیں کریں گے۔ کہ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی بیان کیا ہے کہ نماز کا حکم ہے، نماز کا سارا طریقہ حدیث میں، روزے کا سارا طریقہ حدیث میں، زکوٰۃ، حج سارا طریقہ حدیث میں، لیکن یہاں میں 3 مثالیں دینے لگا ہوں، یہ سمجھ لیں۔ حدیث کی اہمیت، یہ سورہ نساء ہے، اور سورت نساء کے اندر ایک واقعہ درج کیا ہے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر، سورہ نساء کی تفسیر کے اندر، کتاب التفسیر صحیح بخاری سورہ نساء۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، آپ کے پاس 2 صحابہ کی لڑائی ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک کیس آیا، ایک صحابی کا نام ہے زبیر بن عوام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے لڑکے، حضرت زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ ایک صحابی حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، انصاری مدینہ کے رہنے والے، یہ مہاجر۔ اب دونوں کی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، کیس کس کے پاس آیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب انہوں نے آگے بیان کیا، حضرت زبیر نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا، مسئلہ زمین کا تھا، پانی آ رہا ہے، پہلے زمین کس کی تھی؟ حضرت زبیر کی تھی، دوسری زمین کس کی تھی؟ انصاری صحابی کی تھی۔ انصاری صحابی کہتے تھے پہلے میں نے پانی لگانا ہے، حضرت زبیر کہتے تھے یار جس طرف سے پانی آ رہا ہے پہلے لگتا جائے گا، اصول تو یہی ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زبیر آپ جلدی جلدی پانی لگا کر اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کریں۔ اچھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بیسیکلی جو فیصلہ کیا یہ نرمی والا کیا، حالانکہ قاعدہ کیا ہے؟ آج بھی یہی قاعدہ ہے کہ نہر جو ادھروں آ رہی تو پہلے جس کی زمین آئے گی پہلے وہ لگائے گا نا، آنا ہی اس کی طرف ہے پہلے پانی، پھر اسی طرح سیراب ہوتی جائیں گی زمینیں، قاعدہ یہی ہے۔ لیکن وہ صحابی جو انصاری تھے وہ نہ سمجھ سکے، انہوں نے شاید سمجھا کہ میرا پہلے حق ہے۔ بہرحال جب یہ باتیں ہوئیں تو میرے بھائیو اللہ کے نبی نے حق حضرت زبیر کو ہی دیا جو شرعی حق تھا ان کا، لیکن کہا ذرا جلدی چھوڑ دیا کریں۔ اب انصاری صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی کیونکہ دین اتر رہا تھا نا، تربیت کے مراحل بھی جاری تھے۔ اچھا آپ اپنا حساب لگائیں، آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے ہم لوگ کیا کیا کرتوت کرتے تھے، آج سے 30 سال پہلے کیا کیا لوگ کرتوت کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بندے کو توحید کی سمجھ آتی ہے، نماز کی آتی ہے، عقیدہ صحیح ہوتا ہے، بندہ پابندی کرتا ہے، خیر خائی کی طرف آتا ہے، بچتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اسی طرح بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تقریباً کب سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ تو اب کیا ہے، وہ صحابی نئے نئے بندہ مسلمان ہوا، اب انہوں نے ایک بات کر دی غلطی سے، پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جی آپ نے زبیر کے حق میں اس لیے فیصلہ دیا ہے تہاڈی پھپھی دا پتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے، صحیح بخاری میں امام بخاری پوری تفصیل لے کے آئے، کچھ نہیں بولے۔ چند لمحوں کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام سورہ نساء کی آیت لے کر نازل ہو گئے، چند ایسے آنکھ جھپکتے ہوئے۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، قسم اٹھائی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون،
مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کا ہر فیصلہ جو آپ ان کے درمیان کرتے ہیں یہ مان نہیں لیتے. یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. ساتھ اللہ نے اپنے رب ہونے کی قسم بھی اٹھا دی. فلا وربک لا یؤمنون، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا ہر فیصلہ جو آپ ان کے درمیان کرتے ہیں یہ مان نہیں لیتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ ان کے درمیان کرتے ہیں. آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر یہ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں. آمنا کئی دفعہ کوئی بات مان لیتے ہیں لیکن اوکھی ہو کے. اللہ کے نبی کی بات اگر سینے میں تنگی محسوس کر کے بیان کی تب بھی کبیرہ گناہ ہے. اللہ اس کے رسول کا حکم اگر بد دلی کے ساتھ، ناخوشی کے ساتھ، دیکھیں نا زکوٰۃ جسے 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ دینی پڑے، مال کس نے دیا؟ اللہ نے. اب 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ اسے جب دینی پڑے اور وہ تنگی کے ساتھ، ترشی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ دے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کبیرہ گناہ ہے. فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، وہ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کرے بلکہ کیا کہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا ہم مانتے ہیں. یہ جو ہے نا یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے حرج. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے جب تفسیر لکھی نا تو مجھے اس حرج لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا. بڑا بھاگا میں، بڑی جگہ پر گیا، بڑا معاملہ دیکھا، تو پھر مجھے سمجھ یہ آئی کہ ایک دفعہ میں کسی جگہ پر گیا، کسی کسان نے بکریوں کا باڑا بنایا ہوا تھا. اس نے بکریوں کو وہ باڑا بنا کے نا سائڈ پر اس نے فینس لگایا، یعنی لکڑیوں کا جنگلہ لگایا کہ یہ باہر نہ جائیں. اس نے بکریوں کو جب بند کیا تو بکریوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر بند بھی کر دینا تو وہ اوپر سے نیچے سے، کبھی زبان کے ساتھ کبھی نیچے سے ہو کے پتے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں کہتے ہیں یہ ہے مطلب حرج کا کہ جب اللہ نے منع کر دیا پھر ان باتوں میں سے نوکے نکالنا، مسئلے نکالنا. کوئی گل تے دسو نا جی، بھائی سود حرام ہے نہیں، قسطوں پر لینا معاملہ نہیں جی، نہیں کوئی تے حال دسو نا جی کاٹ کے. کوئی تو اس میں سے مجبوری کا نکلے. تو مر رہا ہے، تیری روح نکل رہی ہے کہ تیرے اوپر حرام اللہ نے وقتی طور پر جائز قرار دے دیا. تو بات یہ ہے، فرمایا پھر وہ حرج یعنی ڈرامے بازیاں اور دین کے مسئلے بدلنے کی کوشش نہ کرے. بس حکم آ گیا مان لیا، پھر میری تیری رائے کی بات نہیں چلے گی. ایک حدیث، ایک آیت قرآن کی، دوسری سنیں. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کے اندر کھڑے ہو کے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر یا اس مرد پر جو اپنے دانتوں میں خلا پیدا کرے خوبصورتی کے لیے. آج کل بھی نا باقاعدہ یہ ایکٹر جو ہیں یہ دانتوں میں خلا پیدا کرتے ہیں خوبصورت نظر آنے کے لیے. اللہ کی لعنت ہو اس پر جو ٹیٹوز بنواتا ہے، گدواتا ہے جسم کو. یہ سیاہی پروانا، جسم کے اوپر وہ سیاہی بھر دیتے ہیں، ٹیٹوز کہتے ہیں اسے. لعنت بھیجی. اور ساتھ پتہ کیا فرمایا میں نے یہ قرآن میں پڑھا ہے، میں نے یہ قرآن میں پڑھا. کون بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. وہاں پر ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا ام یعقوب رضی اللہ عنہا. وہ کھڑی ہو گئیں، کہا اے ابو عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود، میں نے ان 2 تختیوں کے درمیان جتنا قرآن ہے سارا پڑھا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ صحابیات بھی عالمات بھی تھیں. ہمارے ہاں عورتیں کیا کہیں، مہمان آگے سن نماز دی کوئی لوڑ نہیں. عورتیں جڑے بچے پال دیا نے نا، یہ سب تو وڈی عبادت ہے، نماز پاویں نہ پڑھن. زنانیاں نو کو نہیں پوچھو نہیں نا، غلط گندا عقیدہ، گندی سوچ، غلط سوچ، حرام سوچ، کیوں نہیں پوچھو نہیں؟ ان پر بھی فرض ہے نماز.
یہ کس نے بنایا کہ جی جس نے بچے پال لیے اور اس پر نماز فرض نہیں ہے؟ مہمانوں کے لیے بچے پالنے کے نام پر اور میرے بھائیوں دنیا داریوں کے نام پر نمازوں کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، شریعتوں کو چھوڑا، پھر عورتیں جاہل پیدا ہوئیں، پھر وہ پیروں فقیروں کے پاس درباروں کے اوپر شرک کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ سارا خانوادہ، سارے کنبے، ساری اولادیں بد عقیدہ پیدا ہوں گی، آپ کے لیے گندا صدقہ جاریہ بنے گا۔ عورتوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہا میں نے ان دو تختیوں کے درمیان ساری اللہ کی کتاب پڑھی ہے، میں نے اللہ کی قسم یہ قرآن میں کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہو کہ لعنت ہو اس پر جو گدواتا ہے، جو بال لگاتا ہے، وگ لگاتا ہے، جو یہ دانت خلا پیدا کرتا ہے۔ میں نے قرآن میں تو نہیں پڑھا، آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں پڑھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے ام یعقوب رضی اللہ عنہا، کیا آپ نے سورہ حشر کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے یہ لعنت بھیجی تھی، اور میں اسے قرآن سے باہر نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو نبی دے وہ لے لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئی؟ صحابہ کا عقیدہ، وہ اللہ کے نبی کی بات کو قرآن کی تشریح مانتے تھے، وہ اللہ کے نبی کی حدیث کو قرآن کی تفسیر مانتے تھے۔ ایک اور حدیث یہ بھی صحیح بخاری و مسلم کی ہے، ایک بندہ تھا، اس کے بیٹے نے بدکاری کی، لڑکا کنوارا، عورت شادی شدہ، زنا ہو گیا۔ احکامات آئے ہیں نا تو حدود بھی جاری ہوئی ہیں۔ اب میرے بھائیوں اس نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا بھئی اب یہ بڑا جرم ہو گیا ہے، اب تو 100 اونٹ صدقہ کر۔ اس نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیے، توبہ طیب ہوا، معافی موفی مانگی۔ لیکن ایسے تو نہیں چلنا تھا، احکام تو اللہ کے چلیں گے، حکم اللہ کا چلے گا، شریعت کی حدود چلیں گی۔ اب کیا ہوا؟ وہ شخص اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوا۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضی بیننا بکتاب اللہ، اقضی بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ بڑی اچھی بات کی، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا یہ لڑکا تھا، معاملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں واللہ، اللہ کی قسم میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فیصلہ یہ ہوگا کہ تیرا بیٹا کموارا ہے، اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے لگیں گے۔ قرآن میں یہ حکم ہے۔ ساتھ تیرے بچے کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، یہاں سے دیس نکالا۔ وہاں پر ایک صحابی تھے انیس رضی اللہ عنہ، ان کو اٹھایا، کہا جاؤ میرا نمائندہ بن کے جاؤ اس عورت کے پاس اور اس سے جا کے پوچھو کیا تو نے بدکاری کی ہے، یعنی تیرے اوپر زبردستی تو نہیں ہوئی؟ اگر وہ اس کا اقرار کرے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کر دو۔ کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ دونوں کا معاملہ الگ۔ شادی شدہ کے لیے کیا سزا ہے؟ زنا کی سنگسار۔ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے۔ قرآن مجید میں 100 کوڑوں کا ذکر ہے۔ 1 سال کی جلا وطنی، رسول اللہ کی حدیث، سنگسار کرنا رسول اللہ کی حدیث۔ تورات میں یہ آیت نازل ہوئی، قرآن میں بھی یہ آیت نازل ہوئی، بعد میں اللہ نے تلاوت کو منسوخ کیا، حکم کو باقی رکھا۔ اس بندے نے آ کے کیا کہا تھا؟ اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق تھا کہ نہیں تھا؟ نا، تشریح بیان کی، جو آپ نے تفسیر بیان کی۔ مجھے یہ بتائیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 کوڑے اور اس کے بعد 1 سال کی جلا وطنی اپنی مرضی سے بیان کر دی تھی؟ نہ، وہی اللہ کی مرضی سے۔ شادی شدہ کے لیے جو سنگسار کی سزا اللہ کی مرضی سے۔
کیونکہ ما ینطق عن الہوا، میرے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحی، میرے نبی بولتے ہیں وحی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں، یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کی تشریح حدیث سے ثابت ہے، اور یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کریں، بس ہمیں اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے۔ باقی میری بات تیری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں، ایک ہے حدیث نبوی۔ حدیث نبوی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث۔ ایک ہے حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی جو ہے نا، یہ میرے بھائیوں وہ حدیث ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم بیان کریں قرآن کے علاوہ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام سے مراد بولنا، اللہ نے کلام کر کے خود بیان کیا، لکھوایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ہوتا اللہ کا حکم ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، جیسے حدیث نبوی ہے نا، عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نبوی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہاں کیا ہے، عن عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ بیان کرتا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی، لیکن یہ قرآن کے علاوہ اللہ کا حکم ہے، اور بے شمار احادیث قدسی موجود ہے احادیث کے ذخیرے کے اندر۔ ایک حدیث ہے حدیث قدسی صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے اللہ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ میں نے، اللہ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں میرے بندے نے مجھے رحمان رحیم مانا۔ مالک یوم الدین، اس نے مجھے روز جزا کا مالک مانا۔ یعنی ایک ایک دفعہ جب آپ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو میرے بھائیوں اس وقت اللہ ہر دفعہ سورہ فاتحہ کا جواب دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، اور اس میں ایک مزے کی بات کیا ہے، فرمایا قسمت الصلاۃ، اللہ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ یہاں سورہ فاتحہ کو اللہ نے نماز قرار دیا، یہاں سورہ فاتحہ کو اللہ نے نماز قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ہر شخص نے سورہ فاتحہ پڑھنی، وہ امام ہے، وہ مقتدی ہے، نماز اونچی آواز والی ہے، نماز نیچی آواز والی ہے، آپ امام کے پیچھے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی نا، تو ان سے کسی نے پوچھا اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں؟ اب صحابی کا فہم دیکھ لو، ہم پھر کیا کریں؟ فرمائے اقرأ بہا فی نفسک، اقرأ بہا فی نفسک، پھر تو آہستہ آہستہ پڑھ، اپنے دل میں پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ۔ تو یہاں پر سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے نماز قرار دیا۔ ایک حدیث ہوتی ہے صحیح حدیث وہ ہے جس کے سارے راوی سے کہا۔ ایک حدیث ہوتی ہے ضعیف، جس میں کوئی ایسا بندہ جس کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، مشکوک بات بھی محدثین نے نقل نہیں کی، اگر نقل کی ہے تو سند لکھی ہے اور ساتھ بتایا ہے کہ بھائی اس بندے کے اوپر اعتبار نہیں تھا۔ اور قرآن بھی اسی طرح اسناد کے ساتھ آیا ہے جس طرح حدیث آئی ہے، جس طرح حدیث آئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، محدثین نے لمبے سفر کیے، 2 مہینے
4 4 مہینے 6 6 مہینے سال سال. اب یہ صحیح بخاری شریف آپ پڑھتے ہیں نا, آپ دیکھیں امام بخاری نے صرف اس صحیح بخاری کو اپنے استادوں سے جمع کرنے کے لیے 18 سال لگائے. کتنے جی؟ 18 سال. پوری دنیا کا سفر کیا, مکہ سے لے کر مدینہ, مدینہ سے لے کر شام, شام سے بغداد. امام احمد پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 دفعہ بخارا کا رہنے والا لڑکا محمد بن اسماعیل بخاری میرے پاس آیا, اللہ کی قسم میں نے آج تک حدیث کا اتنا بڑا حافظ اور اتنا علم والا بندہ نہیں دیکھا. یہ امام احمد کا قول ہے. 3 دفعہ امام بخاری نے بغداد میں تھے امام احمد, وہاں کا سفر کیا. ماوراء النہر کے اندر, یمن کے اندر, شام کے اندر, جہاں جہاں صحابہ گئے وہاں وہاں تابعین تبا تابعین کی روایات کو جمع کرنے کے لیے 18 سال امام بخاری نے سفر کیا. 6 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا اور اس میں سے 6000 کے قریب صحیح ترین احادیث کو صحیح بخاری میں جمع کرنا. اور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے صحیح بخاری کی ساری احادیث کو چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھا ہے. 13 14 15 یہ 3 4 دن چاند کی بہت روشنی ہوتی ہے. چاند کی چاندنی میں نے بیٹھ کر لکھا, اور میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کیا, اللہ سے مشورہ کیا, اگر میرا دل مطمئن ہوا تب میں نے لکھا. اتنی محنت کے بعد آج صحیح بخاری ہمارے تک پہنچی, پر ہم ہیں کہ ہم پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تو لے کر آ گئے, آج تک ہم صحیح بخاری کو نہیں پڑھ سکے. پڑھیں اسے, آپ کو اللہ کے نبی کی باتیں ملیں گی, آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت ملے گی, آپ کو رسول اللہ کا کردار ملے گا, آپ کو رسول اللہ کا دین ملے گا, آپ کو احکامات ملیں گے, غسل ملے گا, وضو ملے گا, نماز ملے گی, جہاد ملے گا, زکوٰۃ صدقے ملیں گے, آپ کو اللہ کے نبی کی باتیں ملیں گی, آپ کو صحابہ کا منہج ملے گا, آپ کو دین کی تشریح ملے گی. اگر کوئی شخص دین سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے. صحابہ کا حافظہ بھی بڑا تھا. حضرت ابو ہریرہ جو رضی اللہ عنہ, یہ 4 سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہے, تقریباً 5500 کے قریب احادیث کو روایت کیا انہوں نے. 4 سال اللہ کے نبی کی آخری زندگی کے جو ہیں یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. کوئی دنیا داری کا کام نہیں, صرف وہاں پر چبوترے پر سونا ہے, کھا پی لیا, نماز پڑھی اور اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ. 4 سال اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. اور میرے بھائیوں کیا تھا؟ کہتے ہیں میں شروع میں اللہ کے نبی کی باتیں سنتا, مجھے بھول جاتی. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, مجھے بھول جاتی. یہ گئے اللہ کے نبی کے پاس, کہا جی مجھے ایک مسئلہ ہے. آپ بولو جی. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں, یاد رکھنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ بھول جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر لے کے آؤ. انہوں نے چادر لائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اس پر پانی کے چھینٹے مارے, کہا اس چادر کو لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لے, انشاءاللہ جو تو مجھ سے سنے گا تجھے بھولے گا نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد میں نے جو سنا وہ میرے دماغ سے نہیں نکلا. اللہ کے نبی کی دعا بھائی. اس طرح احادیث ہم تک پہنچی. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات اللہ کے نبی کی لکھتے تھے. جو حدیث سنی, جو بات سنی, فوری طور پر لکھ لی. یہ لکھنا جانتے تھے. کسی نے کہا جی تم ہر بات ہی لکھتے ہو, کبھی اللہ کے نبی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی عام معاملات میں ہوتے ہیں, کبھی گھریلو معاملات ہے, کبھی کاروبار ہے, تو ہر بات ہی لکھتا ہے. لوگوں نے نا منع کیا, کہا بھائی بات یہ ہے میں منع نہیں ہوتا جب تک میں اللہ کے نبی سے اجازت نہ لے لوں. گئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کی باتیں ساری نہ میں لکھا کروں, صرف جو درس و تدریس ہے وہ لکھ لوں. اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ دیکھیں نا میں بات کر رہا ہوں یہاں پر, آپ کو دلیل سے بات کر رہا ہوں, آپ مانیں. جو دلیل نہیں ہے وہ کسی کی بات نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ الگ ہے. آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ دین ہے, جو نکلتا ہے. تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا آگے سے؟ فرمایا عبداللہ رضی اللہ عنہ میری ہر بات لکھا کرو. اللہ کی قسم اس زبان سے
سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی سچی زبان ہو، حق کے سوا اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا، لکھا کرو۔ اور آج کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ میں اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے کہیں رک جاؤ وہ کہاں گئی؟ فلا وربک لا یؤمنون، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ آیت کہاں گئی؟ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں۔ اور جو بندہ اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کر دے وہ آواز اونچی کرنا ہی ہے نا، جہاں میں نہیں مانتا۔ ایسا بدبخت، ایسا گندا انسان، ایسا رذیل انسان دنیا ہستی کے اوپر، میرے بھائیوں وہ اللہ کے نبی کا بڑا گستاخ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اپنی بات کو اوپر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا نامدار سید الاولین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے وہ جام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یہ جو بات کی تحقیق کرنا ہے نا یہ فرض ہے۔ فون آ گیا فلانا مر گیا، بندے شرارت کرتے ہیں، تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تجھے گالی دے رہا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ہمارے ہاں بغیر سوچے سمجھے بندے اٹھ کے کھڑے ہو کے اسلحہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یار بات تو کچھ اور تھی، ہے نا؟ سوشل میڈیا پر آپ کتنی خبریں پڑھتے ہیں، ایسے ہو گیا، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا نے دماغوں کو معاف کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ کا کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ فاسق سے مراد جھوٹا، غیر ثقہ، کمزور ایمان والا، بے ایمان، مشہور کذاب، فراڈیا، ہر وقت جو جس نے باتیں غلط کریں، غلط بیان نہیں کرتے، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ کہیں تم بغیر تحقیق کے اس کی بات پر یقین کر کے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں ندامت ہو، شرمندگی ہو، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ نا ایک کتاب ہے طلاق، وہ بمبئی کے بہت بڑے عالم دین تھے مولانا ندوی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھی، وہ میں نے پڑھی تو اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان بمبئی کا رہنے والا ایک شخص رکشہ ڈرائیور تھا، اس نے کسی سینما کے اندر یا اس کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ کسی برقعے میں ملبوس کوئی عورت جا رہی ہے جس کا جوتا اس کی عورت والا تھا۔ بھئی ایک جوتا پتہ نہیں کتنے لاکھ بناتے ہیں، اس نے اس کی عورت جیسا جوتا پہنا ہوا تھا، تو اس نے وہ دیکھا اور گھر آ کر بغیر سوچے سمجھے عورت کو طلاق دے دی۔ وہ اس کے نقصانات بیان کر رہے تھے،
اچھا پہلا تو وہ بیوقوف آدمی ہے، اگر تیری بیوی ہے تو اتر کے پیچھے جا. لیکن بہرحال بغیر سوچے سمجھے محلے والے آئے، انہوں نے کہا ارے ظالم یہ تو سارا دن ادھر رہی ہے، اس کا کیا کام سینمے میں؟ اگر اسی طرح کا جوتا تھا تو جوتا کوئی ایک ہے دنیا میں؟ بغیر تحقیق کے سوچے سمجھے میرے بھائیوں باتیں. یہاں اتنے واقعات ہوئے، تمہارے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا، وہ جی اپریل فول منا رہے ہیں. لعنت ہے اللہ کی قسم ایسی سوچ پر. کسی کو تکلیف دینا، جھوٹ بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے رجسٹر میں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے بلا تحقیق بات آگے بیان کر دے. آپ نے کوئی پوسٹ شیئر کی بغیر سوچے سمجھے، آپ اگر وہ بات صحیح نہیں ہے آپ کذاب ہیں. آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. تم میں سے جو شخص بات کرے تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے. کتنے کام؟ یا چنگا بولے چپ رہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی باتیں بیان کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں، عجیب و غریب باتیں. حضرت علی نے فرمایا، حضرت حسین نے فرمایا، میرے بھائیو سیدنا حسین اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم، ان کی طرف لوگوں نے اتنا جھوٹ منسوب کیا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. میں نے کئی دفعہ یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھی، سیدنا علی کی طرف قول منسوب ہے 99.9% پکا جھوٹ. بات ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں، نہ ریفرنس، نہ حوالہ، نہ لینی نہ دینی، لکھے جا رہے ہیں. قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی باتیں بیان کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی، کوئی پتہ ہی نہیں، نہ منہ نہ سر. وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے. تم نے ان کی باتوں کو نہیں ماننا، تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا. آپ کے پاس ریفرنس موجود ہیں، آپ کے پاس حوالے موجود ہیں، آپ کے پاس تحقیق موجود ہے. خود نہیں کر سکتے کسی سے پوچھیں، تحقیق کریں، جستجو کریں، پھر جا کر چیز پر عمل کریں یا اس پر ایمان لائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور صحیح منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی محرم کے ایام شروع ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ہم کچھ ایسے خطبات جیسے کہ بدعات اور خرافات اور دین کا اصول وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، اور حدیث کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. کوشش کیا کریں کہ 12:30 بجے سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں. دیکھیں اللہ نے یہ دن دیا یار، وقت ہے، 10 منٹ پہلے آ جائیں گے، ایک اونٹ ایک گائے کی قربانی کا اجر مل جائے گا. کیا چاہیے؟ اسلام نے ویسے ہی تو نہیں یہ پابندی لگائی، وہ فرشتے کا خاص رجسٹر جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ فائدہ اٹھایا کریں. تھوڑی سی سستی چھوڑنے سے اتنا بڑا اجر مل جائے تو گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، وارے کا سودا ہے. تو انشاءاللہ فائدہ اٹھانے والی چیز، نیکیاں جمع کرنے والا معاملہ، آج کیونکہ فتنے کا دور ہے، جتنی نیکیاں ملتی ہیں لے لیں، پتہ نہیں اگلے فتنوں میں کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم نے ساؤنڈ سسٹم لگوایا تھا، اس کا 50,000 ابھی بھی باقی ہے، وہ تقریباً 3.5 لاکھ روپے خرچہ تھا. وہ بھائی مجھے پرسوں چوتھ اس نے کال کی، کہنا جی 50,000 تے دے دو. میں نے کہا بھی انشاءاللہ عید کی وجہ سے ہم نے اپیل نہیں کی، تو اس میں بھی تعاون کریں تاکہ بھائی کا وہ جو قرض باقی ہے وہ ادا کر دیا جائے. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.